یہ میں اس عام آدمی کی زبان بول رہا ہوں جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے. بہت سارے گروپس تھے, بہت ساری ایف آئی آر ان پہ کٹ گئی, انہوں نے ان کے چیک ڈسانر ہوئے اور لوگوں نے جو پیمنٹس تھی وہ بھی پھنس گئی. کہ کیا ایسی اسکیمز موجود ہیں جو لوگوں کو آج بھی دھوکہ دے رہی ہیں؟ یہ جو 7,000 ماہانہ قسط میرے خیال سے تقریباً 100% فراڈ ہے. ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا کہ 5-6 ہزار کی کوئی سوسائٹی ہو, پلاٹ دے اور پھر وہ آپ کو پلاٹ بھی ملے. پہلی قسط بکنگ کنسیڈر ہوتی ہے, وہ کیسے ہوتا ہے؟ اور وہ یہ SMR وہ پروجیکٹ ہے جو آلریڈی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹائم 40% سولڈ آؤٹ پروجیکٹ ہے. اس کا جو فرسٹ فلور ہے اس میں ہمارے پاس یہ آفر تھی کہ ڈائریکٹ انسٹالمنٹ سے اوورسیز انٹرسٹ لے رہے ہیں, اوورسیز جو کلائنٹس ہیں ان کے وہ پرچیز کر رہی ہیں. اچھا, ابھی ان حالات میں بھی جو ہے جو اچھے سیکٹرز ہیں ان کے ریٹس نہیں گرے. مطلب وہ گروتھ ریٹ کا فرق تھا کہ پہلے گروتھ ریٹ بہت زیادہ اور جو موقع پہ جگہ ہی نہیں تھی, خالی فائلیں تھیں, وہ نہ کوئی لینے کو تیار ہے, وہ ڈیڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے میں ہوں شوال امین اور میرے ساتھ موجود ہیں CEO اعتماد انٹرنیشنل فضل خان صاحب. فضل بھائی, ہم بہت تنگ آ چکے ہیں پاکستانی, ایز اے پاکستانی میں خود ایک شہری کے طور پہ تنگ آ چکا ہوں. حالات ایسے ہو گئے ہیں, کیا کریں. اب یہ میں اس عام آدمی کی زبان بول رہا ہوں جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے لیڈرز سے, ہمیشہ پوچھنا چاہتا ہے ان سے جو کہ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں عوام کو. اور کنٹرول کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے میڈیا کی, جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی آزادی کے اندر. میڈیا کی آزادی تو آپ رہنے دینا, چوتھے نمبر پہ ہے ورسٹ والی لسٹ میں. ٹھیک ہے, تو ہم جو اب کیسے اس کو ٹیکل کریں ان چیزوں کو, اور شروعات ہم اس سے کریں گے. ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ یہ سوال میرا نہیں تھا, یہ ایک آہ تھی جو بھری ہے. شروعات میں اس سوال سے کروں گا کہ پونزی اسکیمز جو آتی تھیں, اب وہ ریئل اسٹیٹ میں کچھ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو رینٹس وغیرہ دیتے تھے, فار ایگزامپل آپ انویسٹ کریں, وہ یہ کہتے تھے چند لاکھ روپے دیں, آپ کا رینٹ جو ہے وہ پہلے مہینے سے شروع ہو جائے گا. تو وہ لوگ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمیں مارکیٹ میں دکھا ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا شوال, یہ اس میں اس طرح تھا کہ بہت سارے گروپس تھے. آپ بیریئر ٹاؤن اگر اس طرف ہم بیلٹ لے لیں, بیریئر ٹاؤن کی طرف مختلف گروپس آئے اور ہم یہ سمجھیں کہ طریقہ واردات جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ بکنگ کرائیں یا آپ پیمنٹ دے دیں. چیز ابھی ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے, صرف پلاٹ ہے, اس پہ آپ کو رینٹ سٹارٹ ہو گیا. آپ نے کرائی بکنگ, آپ نے 1 کروڑ دیا, 1 کروڑ کا آپ کو جو ہے وہ 0.5 یا 1% آپ کا رینٹ سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے بھی کرائی, بہت ساروں نے کرائی, اور یہ سارا رینٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہو. ایک تو اس میں یہ 100% سود ہے. اچھا, سود ہے, مطلب آپ کی اس سود میں ایسا ہے کہ اللہ سے جنگ کرنا, بات ہے, ایسا ہی ہے, سود ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بہت سارے گروپس تھے, انہوں نے جب یہ شروع کیا بحریہ ٹاؤن میں, AAA گروپ تھا, حیات گروپ, میں نام لوں گا بہت سارے, لیکن اب فی الحال وہ ایک گروپ بھی بچا نہیں, ایک گروپ بھی نہیں بچا. FIR کٹ گئیں, بہت ساری FIR ان پہ کٹ گئی, انہوں نے ان کے چیک ڈسانر ہوئے, چیزیں ہوئی. اب یہ تھا کہ ان لوگوں نے تو پیمنٹس دے دی, رینٹ انہوں نے کچھ وصول کیے, تقریباً انہوں نے 10 منتھس کے وصول کیے ہوں گے, 8 منتھس کے بقایا. وہ اب وہ سٹک ہو گئے ہیں پروجیکٹس بھی رک گئے اور لوگوں نے جو پیمنٹس تھی وہ بھی پھنس گئی. تو آپ نے جو سوال پوچھا وہ ایک چام تھا, وہ آپ سمجھیں کہ 2017 سے لے کے 2020 تک 21 تک وہ ایک چام تھا جو لوگوں کو دکھایا گیا اور لوگوں کو لوٹا گیا اس پہ, اور وہ زیادہ دیر نہیں چلا. بہت سارے اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو 1-2 پروجیکٹس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اس لیول کے, لیکن وہ ابھی تک ہیں, ٹکے ہوئے ہیں, لیکن وہ یہ اس طرح کا کام نہیں کر رہے, مطلب کہ یہ سود کا. لیکن وہی ہوٹلنگ چین ہے, مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ایک ہوٹل آ رہا ہے, وہ اس کو رینٹ پہ لگائے گا, پھر وہ رینٹ اس کا آئے گا اور وہ رینٹ آپ کو دیا جائے گا. آپ خود نہ بیچ سکتے ہیں, نہ آپ لے سکتے ہیں, نہ کسی کو رینٹ پہ دے سکتے ہیں, ساری مینجمنٹ ہمارے پاس ہوگی. تو ایک اس طرح کی گیم تھی اور زیادہ دیر وہ چلی نہیں اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے آہستہ آہستہ. اب یہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف آپ آئیں, اگر
تو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی اسکیمز موجود ہیں جو لوگوں کو آج بھی دھوکہ دے رہی ہیں, اور وہ کیا ہیں, وہ کس طرف آپ اشارہ کریں گے کہ یار یہاں پہ غلط کام جو ہے وہ آڈینس جو عوام ہے عام ان کے ساتھ ہو رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر جو پلاٹس اور فائلز میں انویسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ تو ہم نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی, ہمارے چینل پہ ویڈیوز بھی ہیں. اس میں آپ نا دیکھیں سب سے جو آپ کو کیچ کرنے کا طریقہ, آپ کو چاند دکھانے کا طریقہ کار کیا ہے, مطلب طریقہ واردات کیا ہے. جس طرح ہم نے پہلے یہ جو 7,000 ماہانہ قسط, 5,000 ماہانہ قسط, یہ آپ کو پھنسا دیتی ہے. اب ایک سیلری پرسن ہے, اس کی تنخواہ 30,000 ہے, کرائے پہ رہتا ہے, وہ کہتا ہے یار 5,000 دینا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, 5,000 اس کو دوں گا میں ایک پلاٹ میرا آ جائے گا. اسی لالچ میں لوگ پھنس جاتے ہیں جب یہ لالچ کرتے ہیں. اب آپ خود بتائیں 5,000 کا کون سا پلاٹ دیتا ہے؟ آپ مانا 5,000 دیں اور 8,000 دیں, کوئی 8,000 پہ کوئی پلاٹ دے گا آپ کو؟ آج کل تو آپ کہیں کھانا کھائیں آپ کا 5,000 6,000 8,000. تو یہ ایک قسم کا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فراڈ ہے, چام ہے, لوگوں کو پھنسانا ہے اس پہ 8,000 پہ. تو کوشش کریں, یا ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اس کا بتائیں کہ موقع پہ موجود ہو. بے شک آپ وہ کچھ پیسے جمع کر لیں, آپ 15 لاکھ 20 لاکھ کا پوزیشنیبل قبضے والا پلاٹ لے لیں. اب سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ بھائی میرے پاس کیش میں پیسے ہی نہیں ہے, میں تو قسطوں پہ دے سکتا ہوں. تو بھائی اس میں پھر رسک ہے. آپ نے مشکل سے بچوں کا پیٹ کاٹ کے آپ نے دے دیا 5,000 فیسیں بچا کے, اور وہاں سے ظاہر سی بات ہے ایک لوور کلاس کے طبقے کا یہ 5-6 ہزار والی چیز لے گا نا. کیا خیال ہے آپ کا اس میں؟ ایسا ہی ہے کہ ہر کوئی لے گا؟ نہیں, یہ تو جو لوور کلاس طبقہ 40 ہزار تنخواہ وہ آلریڈی غریب ہے بیچارہ, اور ادھر سے بھی آپ نے 5-6 ہزار 10,000 بچا کے ایک پلاٹ دینے, اور پلاٹ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بیلٹنگ ہوگی, پھر ڈیولپمنٹ چارجز, پھر فلانا. تو یہ میرے خیال سے تقریباً 100% فراڈ ہے. ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا کہ 5-6 ہزار کی کوئی سوسائٹی ہو, پلاٹ دے اور پھر وہ آپ کو پلاٹ بھی ملے. ہاں جیسے میں نے بتایا کہ آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ جمع کریں, ٹھیک ہے, 15 لاکھ 16 لاکھ, اور وہاں پہ آپ رجسٹر انتقال یا پوزیشنیبل چیز لے لیں. مشکل ہے تھوڑا, یہ کہ ساتھ کچھ اماؤنٹس یہ کہ ایک ساتھ دینی پڑتی ہیں, لیکن یہ کہ آپ فراڈ سے اور نقصان سے بچ جائیں گے. اچھا, کہاں پہ آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ والا طبقہ اس کے لیے آپ کیا کہیں گے یار یہ کرو؟ مطلب لوور کلاس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں اس کے لیے پھر وہ دیکھیں بہت ساری ریسرچ کرے, سوسائٹیز ہیں راول پنڈی میں بہت ساری ہیں. تو وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ کرے یا قسطوں میں کرے؟ آپ دیکھیں میں نے قسطوں میں بتایا آپ کو. ایک تو ایسا ہے کہ بھائی بڑی بڑی قسطیں ہیں, چیز آپ کو, ہم کمرشل کی بات کر لیتے ہیں, پلاٹ ہے اس پہ کام چل رہا ہے, آپ کی دکان ہے, اپارٹمنٹ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کام ہو رہا ہے, میں ماہانہ 30,000 قسط دے رہا ہوں, 50,000 دے رہا ہوں, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کام ادھر ہو رہا ہے. سمجھ آنے والی چیز ہے. بالکل ایک چیز ہے قسط دے رہا ہوں, کام نہیں ہو رہا, سوسائٹی میں پلاٹ ہے, تو کیا فائدہ اس کا؟ بہت سی سوسائٹیز ابھی بھی چل رہی ہیں, ابھی نئی نئی سوسائٹیز آئی ہیں کہ ماہانہ 25,000 ماہانہ 30,000 سے آپ کی بکنگ ہے پلاٹ. اچھا, ایک چیز مجھے اس میں سے یاد آئی کہ آپ ایک زمانے میں کہتے تھے, یا بلکہ آج بھی یہ آفر آن ہے میں آپ کی طرف سے بھی, کہ پہلی قسط بکنگ کنسیڈر ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب میرا خیال ہے کہ ہم سیلری کلاس کی بات کر ہی رہے ہیں تو ان کے لیے ڈاؤن پیمنٹ دینا بڑا مشکل ہے. آپ اگر سمجھے نا, جو پیچھے ہٹ جاتا ہے نا بندہ, وہ اسی سے ہٹتا ہے کہ یار میں شروع میں یہ 12 لاکھ 10 لاکھ یا 20 لاکھ یہ کیسے دوں گا. دیکھیں میں سمجھ گیا ہوں شوال, وہ اس میں اب وہی والی بات آ گئی, اس میں تھوڑی سی چیزیں چینج ہے. کمرشل پروجیکٹ ہے, اس میں ہمارے پاس فرسٹ فلور ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ یہ سے ہمارا وہ پروجیکٹ ہے جو آلریڈی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹائم 40% سولڈ آؤٹ پروجیکٹ ہے. اس کا جو فرسٹ فلور ہے اس میں ہمارے پاس یہ آفر تھی کہ ڈائریکٹ انسٹالمنٹ سے, ڈائریکٹ انسٹالمنٹ سے آپ اس کی جو بھی, اب اس کی 50,000 بن رہی ہے 60,000, لیکن وہ 4 سال کے اندر ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی تو ہو رہا ہے پروجیکٹ پہ, آپ موقع پہ کام تو ماشاءاللہ شروع ہو گیا. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ وہاں سوسائٹی کو کہہ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ پہ دے کے نہیں, تو ادھر آپ کمرشل بھی دے رہے ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ وہ فرسٹ فلور ہے, وہ آلریڈی 40% تقریباً بک چکا ہے, کام چل رہا ہے, موقع پہ پلاٹ ہے, آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ چیزیں. تو وہ ایک آفر تھی ہماری فرسٹ فلور میں, ٹھیک ختم. ہاں نہیں چل رہا ہے وہ فرسٹ فلور میں, کچھ شاپس ہیں ہمارے پاس, اچھا ابھی بھی لوگوں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اچھا شاپس ہے فرسٹ فلور میں, ساری شاپس ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی قسط وہ دیں گے, وہ بکنگ کنسیڈر ہو جائے گی. جی,
یہ بڑی زبردست بات. چلیں سیلری کلاس کی تو ہم نے ابھی بات کر لی. اچھا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹتے ہیں, بتائیے کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ بتائیے. پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. زبردست. ہاں یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ پاکستان کی پارٹی. ٹھیک ہے. ہاں کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وائی ناٹ اے پارٹی, مطلب ہو تو سکتا ہے نا. تو فضل صاحب بتائیے آپ کہ اتنا لمبا پاز کیوں آیا؟ نہیں پاز نہیں ہے, حالات آپ کے سامنے. اسلام آباد تقریباً اگر آپ ابھی کی بات کریں, یہ پورا مہینہ تقریباً 15 دن تو اسلام آباد بند رہا ہے. یہ اس ہفتے بھی تقریباً ہم لوگ 6 دن ہم نے چھٹیاں کی ہیں. ایک اتوار کا دن تھا, وہ بھی ہم نے چھٹی کر دی. تو حالات آپ کے سامنے نہیں آئے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے شوال اس کے حوالے سے. ریل اسٹیٹ کے حالات بھی آپ کے سامنے جو اس ٹائم حالات, وہ لازمی بات ہے افیکٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں فضل صاحب کہ 2020-21 سے کہہ لیں کہ اب 2021 میں کیا ہوا تھا سب کو پتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے حالات بہت خراب ہو گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسٹیبلٹی آ چکی ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ریئل اسٹیٹ کے فیوچر کو کیا امپیکٹ ہوگا, کیا فرق پڑے گا, کیا وہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا؟ دیکھیں فی الحال تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام سلو ہے قسم کا, پرچیزنگ پاور کم ہے, لوگ اسی انتظار میں. لیکن سنا ہے دسمبر سے صحیح ہو رہے ہیں, 2025 اچھا ہوگا. اللہ کرے, امید ہے انشاءاللہ. اب تو بہتری آ رہی ہے, جس طرح پہلے کچھ حالات تھے کافی خراب تھے, اب بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی یہ بھی ضروری ہے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. امید رکھ سکتے ہیں, اچھی امید ہی کیا خیال ہے. اب اوورسیز کی بات کرتے ہیں ہم, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ دیکھیں اوورسیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو کیا ان کی لائف وہاں پہ سیٹ ہے, اور اوورسیز کلائنٹس بھی ہیں آپ کے, تو وہ آپ سے 1-to-1 انہوں نے یا آن لائن انہوں نے بات کی ہوگی, تو آپ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں وہ کہ ہم کیوں پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں اور کیوں باہر نہیں کر رہے؟ اچھا دیکھیں شوال, اس میں اس طرح ہے کہ اگر ہم UK کی بات کریں, پہلے تو ہر ایک پاکستانی کی یہ خواہش ہے, ہر آپ کی بھی میری بھی, کہ ہم کہیں کام کر رہے ہیں تو ہمارے کوئی ایسٹس کوئی پراپرٹی بھی ہو پاکستان. ٹھیک ہے, وہ اس طرح دیکھیں وہاں تو وہ پراپرٹی لے نہیں سکتے. ہو سکتا ہے وہ لوگ لیں یورپ والے, لیکن آپ سعودی عرب میں تو آپ نہیں لے سکتے. ایسا ہی ہے نا, دبئی میں پھر مہنگی ہے کافی, اسی طرح سعودی عرب میں مہنگی اور آپ لے بھی نہیں سکتے. میرے خیال میں کچھ اس طرح کے ڈاکومنٹیشن جو بھی ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی زیادہ تر 80% لوگ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں یا اسلام آباد, کراچی, لاہور, پشاور میں ہماری کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہو. اور اس ٹائم بھی اوورسیز انٹرسٹ لے رہے ہیں, اوورسیز جو کلائنٹس ہیں ان کے وہ پرچیز کر رہی ہیں. اچھی سوسائٹیز میں ان کی طرف سے رسپانس اچھا ہے, لیکن مزید بھی انشاءاللہ جس طرح میں بتا رہا ہوں تھوڑے سے حالات بہتر ہوں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ابھی تھوڑا سا رکا ہوا ہے, جو پھنسا ہوا ہے کام اوورسیز کی طرح, یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اوپن ہو جائے گا. لیکن بات وہی ہے, وہ وہاں پہ ارننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انویسٹمنٹ کہاں کرے؟ سب سے بیسٹ تو انویسٹمنٹ ہے نا. کیا آپ کہیں کہ بینک میں رکھ لیں یا وہ اپنے پاس رکھ لیں, وہ بھی رسک ہے, کیش رکھ نہیں سکتے, یا گولڈ لے لیں, یا کیا کریں, یا آپ کوئی بتائیں, آپ بتائیں. میرا خیال ہے کہ اوورسیز کو کرپٹو کی طرف جائیں. نہیں, زمین ایک ایسی چیز ہے نا, آپ نے بھی کہا تھا کہ دھوکہ نہیں دیتی, ایسے ہی تو زمین موقع پہ موجود ہے, جو آپ کی والی بات ہے, تو انویسٹر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا. آج نہیں تو کل, نہیں تو پرسوں وہاں پر ضرور. یہی بات ہو گئی, اگر اتھینٹک چیز لے, اوریجنل, وہاں پہ موقع پہ خود وزٹ کرے, سمجھ آئے بھائی پوزیشن ہے, قبضہ ہے, تو وہ اگر لے لیں وہ بہتر ہے. آج 10 کی ہے, کل کو 15-20. اچھا ابھی ان حالات میں بھی جو ہے, جو اچھے سیکٹرز ہیں ان کے ریٹس نہیں گرے. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ اب جہاں آپ کی رہائش ہے, آپ 20-17 میں رہ رہے ہیں اسلام آباد میں, کیا ان گھروں کے ریٹس گرے تو بالکل بھی نہیں. آپ کہیں کہ رکے اگر ہیں تو ایک سال 1.5 سال آپ ابھی لینے جائیں آپ کو پتہ چل جائے, پہلے سے بڑے ہیں ریٹس. مطلب وہ گروتھ ریٹ کا فرق تھا کہ پہلے گروتھ ریٹ بہت زیادہ, اور میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو اتھینٹک سوسائٹی ہے, جو اتھینٹک چیز ہے, کمرشل پروجیکٹ ہے, ان کے ریٹس نہیں گرے. یہ بلو ایریا میں جو کمرشل بن رہے ہیں ان کے تو ریٹس اوپر گئے. فیصل ہلز کے دیکھ لیں آپ, وہ جو وہاں پہ بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے پلاٹس کی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہاں وہ سوسائٹیز جو فائل سسٹم تھا, جو موقع پہ جگہ ہی نہیں تھی,
خالی فائلیں تھیں، وہ نہ کوئی لینے کو تیار ہے، وہ ڈیڈ ہے، وہ 2 لاکھ کنال 1.5 لاکھ کنال زمین خرید لی اور یہ وہ کہتے تھے اس طرح. ہاں ان کا نقصان ہے، وہ ڈیڈ ہے. باقی جو میں بتا رہا ہوں کہ جو اتھینٹک چیز ہے، جو سی ڈی اے سے اپرووڈ ہے، آر ڈی اے سے اپرووڈ ہے، ان چیزوں کے ریٹس کوئی نہیں گرے، وہ اسی طرح ہیں. لوگ لے رہے ہیں وہ تو، اور لوگ بیچ رہے ہیں وہ تو، ان کی پرچیزنگ سیلنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا تھوڑی اسٹیبلٹی کی بھی بات کریں تو پازیٹیوٹی کی بھی بات کریں تو جو پرسنلی مجھے ایک چیز آ رہی ہے وہ ہے کہ ریکوٹ ایک معاہدہ جو کہ ہوا تھا اور جس پہ بلوچستان میں اس پہ کام چل رہا ہے ابھی، جو ہے اس کی ڈگنگ اور وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اور پھر جو ہے ایسے ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں پاکستان کے کہ جو تھوڑے سے فائدہ دیں گے پاکستان کو، اکنامکلی تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائے گا. تھرڈلی ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہوئی ہے، ایس سی او سمٹ ہوئی ہے. اور میں جس کی بات کروں، آئی پی پیز جو ہیں ان کے بہت میرے 3 سے 4 ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ ختم، وہ معاہدے مکمل ہو گئے ہیں اور وہ راضی ہو گئے ہیں اس پہ. تو ہمارے بجلی کے بلوں پہ بہت اچھا اس پہ امپیکٹ پڑے گا، وہ سستے ہو سکتے ہیں اگر ہمارے لیڈرز جو ہے وہ اپنی جیبوں میں پیسہ نہ ڈالیں تو اچھا ہو سکتا ہے، پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، امید ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایس سی او سمٹ کا بھی بتائیں. بالکل. تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں اگلے 2 سال جس طرح ایس سی او سمٹ ہوا بھی، مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ 2025 انشاءاللہ بہتر چلے گا. ہم اپنی ریل اسٹیٹ کی بات کریں، کیونکہ میں ریل اسٹیٹ کی فیلڈ سے ہوں، ہم لوگ ریل اسٹیٹ سے ہیں، ہم اس کی بات کریں گے. تو انشاءاللہ یہ 2025 اچھا دیکھنے کو ملے گا. جس طرح ابھی یہ ایس سی او سمٹ ہوئی، اس میں وزیر خارجہ انڈیا سے بھی آئے، انہوں نے وہ پراپر ٹویٹ کیا، شکریہ ادا کیے. تو یہ بڑا اچھا رسپانس تھا اور انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور آپ یہ ان میں سے 8-10 ممالک جو کہ پاکستان انکلوڈ ہوئی، جس سے وہ ذرا آئے، ان کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان آئے گی. ان میں سے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ اچھے سے معاہدے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور آگے پھر چانسز ہیں کہ ان کے اچھے ثمرات ہمیں ملیں گے. فضل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. آپ کے پاس ہم آتے ہیں اور بڑا اچھا ویلکم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ. سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.